الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فکر خبر کے اسٹوڈیو میں ہمارے خاص مہمان ہیں عالم اسلام کے ایک نامور عالم دین اور مشہور اسلامک اسکالر، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فاضل۔ حسن اتفاق کے یہ ہمارے فکر خبر کے پہلے صدر حضرت مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق درس حضرت مولانا ڈاکٹر اکرم صاحب ندوی ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے، خاص کر ہمارے فکر خبر کے بانی اور مدیر اعلیٰ مولانا ہاشم صاحب ندوی کی طرف سے اور ہمارے پورے ٹرسٹ کی طرف سے اور پورے عملے کی طرف سے میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا ڈاکٹر اکرم صاحب ندوی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں۔ مولانا کی شخصیت علمی حلقے میں نہیں بلکہ عوامی حلقے میں بھی اس وقت پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے، اور جیسے ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، علمی شخصیت سے ناواقفیت کا مطلب اس کے علم میں کمی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی علم سے نسبت رکھنے والا، علمی میدان میں کوئی بھی کام کرنے والا، یہ دعوتی میدان میں کام کرنے والا ڈاکٹر اکرم صاحب ندوی سے ناواقف ہوگا۔ مولانا ڈاکٹر اکرم صاحب ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر، ان کے حکم پر اسلامک فاؤنڈیشن، اسلامک سینٹر آکسفورڈ برطانیہ تشریف لے گئے۔ اس وقت سے وہیں پر اس وقت ان کا قیام ہے۔ علمی، تحقیقی اور دعوتی میدان میں تینوں جگہ پر مولانا بیک وقت اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، علماء کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ مشرق و مغرب کے مولانا نے میخانے چھانے ہیں اور دنیا میں مختلف یونیورسٹیوں میں مولانا کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے علاوہ افریقہ کے مختلف یونیورسٹیوں میں مولانا کو دعوت دی جاتی ہے، اور اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے مولانا ایک موضوع شخصیت سمجھے جاتے ہیں، خاص کر مستشرقین کے جوابات دینے کے لیے۔ مولانا کا سب سے بڑا علمی کام جس پر پورے عالم اسلام کا فخر ہے، مولانا نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا 47 جلدوں میں کہ ہماری ہزاروں نے، لاکھوں ایسی خواتین اسلام تھی جن کی اسلام کی خدمت اپنی جگہ، لیکن بالخصوص حدیث کے میدان میں ان کی خدمت اب تک ہماری نظروں سے پوشیدہ تھی۔ 47 جلدوں میں بہت بڑا مولانا کا علمی تحقیقی کام ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں مولانا فیصل ایوارڈ کے بھی مستحق ہیں، لیکن ایوارڈ جب بھی ملے اس سے پہلے اللہ کے پاس جو ان کا مرتبہ ہوگا اس علمی تحقیقی کام کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ان کو اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اس کے علاوہ مختلف مولانا کی کتابیں ہیں اور مولانا کے دعوتی کام ہیں۔ انگلینڈ ہی میں رہتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے ندوۃ العلماء تشریف لائے تھے اپنے وطن، تو آج بھٹکل آئے ہیں۔ میں پھر ایک بار مولانا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں۔ ویسے مشک کی خوشبو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، خود اپنا تعارف کرتی ہے۔ مولانا محترم کی شخصیت بھی ملک اور بیرون ملک کی علمی حلقوں میں اسی طرح مانند ہے۔ اس وقت کئی دہائیوں سے دیار مغرب میں اسلام کی آپ شمع روشن کر رہے ہیں۔ برطانیہ اور اس کے علاوہ دوسرے یورپین کنٹریز میں اور یورپی ملکوں میں اسلام کے متعلق جو شبہات اس وقت پیدا کیے جا رہے ہیں ان کو آپ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مولانا کا سب سے بڑا کارنامہ، بلکہ آپ کہیے مولانا کی سب سے بڑی خوبی، جہاں ایک طرف اسلامی تراث پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں، وہی موجودہ دور کے حالات سے بھی واقف ہیں، نبض شناس، اور زمانے کو جس زبان کی ضرورت ہے اس زبان میں جاننے کا فن اگر کوئی جانتے ہیں اور سیکھا ہے اور اس کو انہوں نے عملی اعتبار سے ثابت کر کے دکھایا ہے، تو ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد اکرم صاحب ندوی دامت برکاتہم ہیں، جو بیک وقت اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبان پر بولنے اور لکھنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ میں مولانا محترم کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ مولانا، آپ اس وقت جہاں کھڑے ہیں اس وقت، اور جو آپ کی علمی سرگرمیاں ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور خاص طور پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کیسے پہنچنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا
کہ مولانا الیاس صاحب بھڑکری مدد العالی کا شکریہ ادا کروں کہ انہی کے تقاضے پر یہاں آنا ہوا۔ کئی سالوں پہلے مولانا نے مجھے یاد دہانی کرائی، فون کیا، تو الحمدللہ اس مرتبہ پروگرام بنا اور ان کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا اور آج اس پروگرام میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اسی طرح میں شکر گزار ہوں مولانا ہاشم ندوی صاحب، ان سے بھی فون پر بات ہوتی رہی ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ یہ پورا فکر و خبر یہ انہی کے زیر انتظام ہے، اور اسی طرح مولانا عتیق صاحب اور جو بھی اس کے کارکنان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ واقعتاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور اس کے مملوک ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو میری پیدائش یو پی میں جونپور کے گاؤں میں ہوئی، اور وہاں کے مقامی مدرسوں میں میں نے فارسی وغیرہ عربی پڑھی، اور پھر جب 15-16 سال کی عمر ہوئی تو ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا اور وہاں تعلیم حاصل کی، وہاں 6 سال تعلیم حاصل کی، عالمیت کی، فضیلت کیا، اور 1 سال وہاں پر معروف دعویٰ و فکر اسلامی میں گزارا، پھر 6 سال وہاں پر پڑھانے کا موقع ملا، تو کل ندوے میں قیام کی جو مدت ہے وہ 12 سال ہے۔ جو کچھ بھی خوبیاں ہیں وہ اللہ کا فضل ہیں، اور خرابیت بے شمار اللہ کا ستاری کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں خدا کا احسان ہے، اساتذہ کی دعاؤں کی برکت ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ اساتذہ خدمت کرنا، ان کی بات مانا۔ جب جونپور میں تھا اس وقت بھی جو ہمارے استاد ہوتے تھے، کبھی اگر اپنا کمرہ صاف کر رہے ہیں تو میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر کے وہ کمرہ میں صاف کر دوں، اور جو ہمیشہ خدمت میں پیش ندوے میں بھی کوشش یہی کی کہ اساتذہ کے ساتھ تعلق اچھا رہے، ان کی بات مانی جائے، ان کی خدمت کی جائے، درجے میں ان سے جتنا ہو سکے استفادہ کیا جائے۔ اور پھر مولانا رابع صاحب سے خصوصی تعلق رہا۔ مولانا ندوے میں کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر؟ جی ندوے میں سب سے وہاں کا ماحول، علمی ماحول، یا ندوے کی اصل کئی چیزیں ہیں جس نے متاثر کیا۔ ایک تو ندوے کا جو نصاب تعلیم ہے کہ جس میں صرف یہی نہیں کہ اسلامی علوم کی تعلیم ہوتی ہے، بلکہ عصری تقاضوں سے بھی لوگوں کو واقف کرایا جاتا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ وہ کس زمانے میں رہ رہا ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ندوے کے اندر یہ چیز آدمی سیکھتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اعتدال، جو معتدل مزاجی ہے وہ ندوے میں پیدا ہوئی، اور پھر ندوے کا پورا ماحول جو ہے وہ عربی کا اور اردو کا اور ادب کا اور ساری چیزوں کا، ان سب چیزوں جو بھی وہاں پر شخصیات بنی ہیں وہ حقیقتاً ان کے اندر یہ سارے عوامل کار فرما ہیں۔ تو اسی طرح سے میں نے بھی جہاں تک ہو سکا مقدور بھر ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ ویسے ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، اور کئی اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے مختصر اس کی فہرست پوچھوں، 2-3 استادوں کا آپ نام دینا چاہیں گے جنہوں نے آپ کے اندر بڑی تبدیلی جن سے پیدا ہوئی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ندوے کے سارے اساتذہ جو ہیں آفتاب و مہتاب ہیں، سب سے استفادہ کیا، سب سے فائدہ ہوا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں 2 نام آ رہے ہیں کہ جن سے میں نے خصوصی استفادہ کیا۔ ایک تو مولانا محمد واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو انداز تھا، خاموش طبیعت تھی، نیکی تھی، تواضع تھی، اس نے میری طبیعت ان کی طرف مائل کر دی۔ یہ اتنے نیک آدمی تھے، اور عربی زبان کی وہ چوٹی کے ادبا میں شمار ہوتے تھے، تو ان کے قریب رہ کر کے میں نے کوشش کی کہ عربی زبان میں لکھنا سیکھوں، اور مولانا ہمیشہ ہر رات کے لیے انگریزی کی خبریں یا اردو کی خبریں دیتے یا تجزیے دیتے کہ ان کا ترجمہ کرو، کبھی کبھی مضامین وغیرہ بھی لکھواتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے۔ تو یہ چیز، لیکن ساتھ ہی ساتھ مولانا کی جو فکر تھی مغرب کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، وہ بڑی گہری تھی، اس سے استفادہ کا موقع ملا۔ اور مولانا کے اخلاق کہ کس طرح سے بے ضرر انسان تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، نام و نمود کے پیچھے نہیں تھے ہمیشہ۔ یہ ان کے مولانا کا جو علمی اور مولانا کی علمی، فکری اور اخلاقی تینوں پہلوؤں نے الحمدللہ مجھے متاثر کیا، اور ان تینوں کی وجہ سے مجھے ان سے محبت رہی۔ دوسرے استاد ہیں ہمارے مولانا شہباز اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان پر بھی میں نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ بھڑکل میں بھی جامعہ میں پڑھا چکے ہیں۔ یہاں پر مولانا کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سوچنے والے انسان تھے، وہ ہر بات میں سوال کرتے تھے اور ہر چیز کو ایک نئی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو جو علوم وغیرہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں وہ ایسا سوال کر دیں گے کہ اس سے انسان کو لگے گا ارے اب تک ہم جو کچھ جانتے تھے تو صحیح تھا ہی نہیں۔ تو مولانا نے اس طرح تربیت کی۔ مثلا یہی ہے کہ جب پہلی مرتبہ مولانا سے ملاقات ہوئی تو مولانا نے 1-2 باتیں ایسی کہ جس نے میرا ذہن بدل دیا
اور پھر مولانا سے قربت بڑھتی گئی. تو مثلا انہوں نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو ہے معاملہ بڑھا حابیل و قابیل میں، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ حابیل کو کیسے دفن کرے قابیل کو. تو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ 2 کوے آئے اور دونوں نے لڑنا شروع کر دیا، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا اور پھر اس نے اس کو دفن کیا. جب اس نے دیکھا کوا کیسے کسی کوے کو دفن کرتا ہے تو اس سے خیال آیا کہ اس طرح سے ہم اپنے بھائی کو بھی دفن کر سکتے ہیں. اس نے سوچا. مولانا فرمانے لگے کہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ 2 کوے تھے، قرآن نے صرف ایک کوہ بیان کیا ہے، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوہ بھیجا، اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ دفن. اس میں تو یہ تھا کہ وہ کوہ کیا کرتا ہے، جب حاثو فی الارض، جو قوموں کو عادت ہوتی جانوروں کی پرندوں کی کہ زمین میں کوریت کا دانہ تلاش کرتے ہیں، تو وہ زمین میں کوریت کا دانہ تلاش کر رہا تھا. تو اس سے قابیل کا ذہن منتقل ہوا کہ زمین میں چیزیں اس طرح چھپتی. تو یہ انسان اس طرح سیکھتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل جانوروں کو سکھانا کہ ایک کو مارا اور ایک کو دفن کیا، اور کوے دفن وغیرہ کرتے نہیں ہیں. تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ واقعی ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں اپنے طرح سے بڑھا کر کے قرآن کی تفسیر کی. قرآن کیا کہتا ہے اس کے سمجھنے کی کوشش کم کی ہے. اسی طرح مسلم شریف ہم لوگ کو پڑھا رہے تھے، ایک بڑی اہم بات چلتی ہے کہ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں تردید کی ہے کسی کی، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تردید امام بخاری کی ہے اور فلاں کی ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ یہ تردید امام بخاری کی ہو ہی نہیں سکتی. جس انداز سے وہ ان کی تردید کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، تو اس آدمی کا حدیث میں کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، یہ امام بخاری پر کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، یہ تردید کسی اور کی ہے. تو وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. اسی طرح سے مولانا کا یہ انداز تھا کہ ہر چیز پر نئی نگاہ ڈالی جائے، سوچا جائے، چیزوں کو ایسے ہی قبول نہ کیا جائے جیسے ہیں. مطلب یہ کہ ایک ان کا ذہن تھا کہ انسانی ذہن کو پہیلی والا ذہن، جیسے پہیلی بجھائی جا رہی ہے، تو دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اس کو ہم ایک پہیلی سمجھیں، اس کو نہ لینے کہ بس ایسے ہی معمول ہے، ایک پہیلی سمجھ کر کے اس کو بوجھنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. اور انگلینڈ میں بھی جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو طلباء کا ذہن یہ بنایا کہ ہر بات پر غور کریں، نحو پڑھائی، صرف پڑھائی، حدیث پڑھائی، ہر چیز میں ان کا ذہن بنایا سوچنے والا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں سوچو کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اور وہ کیا بات ہے جو نہیں کہی گئی. تو اس سے مجھے ہی فائدہ ہوا اور ہمارے طلباء کو فائدہ. تو یہ 2 شخصیات فی الحال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جن کا آج تک مجھے جن پر اثر ہے اور جن کے کا میں احسان مند ہوں، اور ان کی تحقیقات اور ان کی باتوں کا سے اب تک میرا استفادہ الحمدللہ جاری ہے. آپ کے خاص کون کون حضرات قریبی ساتھیوں میں لدے ہمارے ساتھیوں میں سے لوگ تھے، ایک تھے مولانا حشمت اللہ ندوی، دوسرے ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی جو بھی جماعت اسلامی میں کافی متحرک فعال ہے، ماشاء اللہ کافی لکھتے رہتے ہیں، وہ میرے قریبی ساتھیوں میں تھے. ایک تھے آفتاب عالم ندوی، ابھی قطر میں ہے تو لوگ کو جانتے نہیں ہیں. اور اسی طرح آپ کے بھٹکل کے ماشاء اللہ 3 حضرات تشریف لائے اور ساتھ آج تک ان کے چہرے یاد ہیں جو نوجوانی میں آئے تھے. ابھی مولانا عبدالباری صاحب کی آپ تصویر دکھا رہے تھے، یہ تصویر میرے ذہن میں نہیں کیونکہ یہ تو میں نے دیکھی نہیں، ان کو میں نے اسی وقت دیکھا جب تعلیم میں تھے. تو مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالصمد صاحب قاضی اور مولانا عبدالقادر صاحب تھے، وہ بھی 3 آدمی ساتھ ہوتے. عبدالقادر صاحب کا زیادہ ذوق جو ہے ادبیات کا تھا اور یہ دونوں حضرات حدیث میں میرے ساتھ تھے، اختصاص میں پھر سے قربت زیادہ رہی. تو یہ وہ ساتھی ہیں جن کا ذہن سیدھا مولانا جعفر مسعود حسنی مولانا واعظ صاحب کے صاحبزادے کو نظر میں رہتے نہیں تھے، وہ باہر رہتے تھے تو ان سے اتنا ملنا جلنا نہیں تھا. تو وہ بھی ہمارے نمایاں ساتھیوں میں سے تھے الحمدللہ. کتابوں کی اگر بات کریں تو درسیات، غیر درسیات بڑی فہرست بن سکتی ہے، لیکن درسیات کی کتابوں میں کن کتابوں کا آپ اپنا موقع کتابیں، جن کتابوں کی وجہ سے بڑی آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو؟ درسیات میں 2 کتابیں ایسی ہیں قرآن کے بعد جنہوں نے واقعی مجھے اب تک جو ہے سب سے زیادہ متاثر کیا اور ندوے میں ان کے پڑھانے کا انداز بڑا نرالا تھا. تو وہ چیز میرے ذہن میں پیوست رہی. ایک تو صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری پوری ندوے میں نے پڑھی شروع سے آخر تک. ہمارے استاد تھے مولانا ضیاء الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی محنت سے پڑھاتے تھے اور ان سے میری بحثیں بھی ہوتی تھی. بعض بحثوں کا نمونے میں نے اپنی کتاب ندوے کے ایک دن میں بھی ذکر کیا ہے. پھر بعد میں اس کتاب کے بارے میں نے استفادہ کیا شیخ یونس سے جو اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، اور پھر میں نے مزید تحقیق کی، میں نے کتاب بھی لکھی ہے مدخل رائع الى صحیح بخاری وما فیہ من اسرار و صنائع. تو بخاری شریف میں جو دقائق ہیں، جو نکتے ہیں اور جو حیرت انگیز چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو ظاہر لانے کی کوشش کی میں نے کہ وہ کتاب واقعی اسلام کے معجزات سے ایک معجزہ ہے. یہ کتاب ہے جس نے اور آج تک متاثر کیا. میں اس کو جب بھی پڑھاتا ہوں ہر مرتبہ بہت سی نئی باتیں سیکھتا ہوں.
تو اس کتاب کا احسان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ انسانی دنیا میں اس پائے کی کوئی کتاب مسلمان یا کسی غیر مسلم نے لکھی۔ دوسری کتاب جس نے مجھے متاثر کیا اور اب تک میں اس سے استفادہ کرتا ہوں، وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حجۃ البالغہ ہے۔ یہ وہ کتاب جو ہے اسلام کی شریعتوں کو، مصلحتوں کو سمجھنے کے لیے عجیب و غریب کتاب ہے۔ حدیثیں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن حدیثوں کو جو انطباق ہوتا ہے اس کو نہیں جانتے۔ اب لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ کہہ دیں گے کہ پگڑی باندھنا سنت ہے، کوئی کہتا ہے ٹوپی پہننا سنت ہے، کوئی کہتا ہے حجامہ کروانا، پچھنے لگوانا سنت ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے کنوجی کا تیل استعمال کرنا سنت ہے۔ یہ ساری سنتیں لوگوں نے بتائی ہیں اور لوگ ان پر عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے حجۃ البالغہ میں کہ سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پیغمبر ایک تو وہ سنتوں کو شائع کرنے کے لیے آتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وحی کے قرآن کے بیان سے ہے، یہ سنت الہدیٰ ہے، یہ اصلاً یہی ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جو اس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں انسان کی نشوونما ہو، اس کو کہتے ہیں سنت العادہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے تھے، یہ تو سنت الہدیٰ ہے۔ لیکن آپ شریر کھاتے تھے، تو شریر کھانا کوئی سنت نہیں، یہ ان کا کلچر ہے۔ اس کی جگہ ہندوستان کے بریانی کھا لیتے ہیں، کوئی کچھ اور کھاتا ہے، حلال اگر ہو بریانی ہو تو بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوائیں کی ہیں، علاج کیا ہے، یہ آپ کی قوم کا طریقہ علاج تھا۔ کوئی اور کسی قوم میں رہتا ہے، اس کا طریقہ علاج کچھ اور ہوگا۔ علاج کرنا سنت ہے، لیکن وہ خاص طریقہ علاج وہ سنت نہیں، وہ سنت العادہ ہے، وہ اس کلچر کی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس تھا، لباس میں ہم چیز یہ ہے کہ وہ لباس ساتر عورت ہو، اس سے انسان کے جو جسم کے اہم اجزاء ہیں وہ چھپے، اور شریفوں کا لباس ہو۔ لیکن اس کو کیسے پہنا جائے، سی کر پہنا جائے کہ بغیر سلی ہوئی چادر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، پیجامہ ہو کہ لنگی ہو، اس کا تعلق سنت سے نہیں، یہ اس کا تعلق عادت و کلچر سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنتے تھے وہ ان کا کلچر تھا۔ ہمارے یہاں کلچر جو کرتا پاجامہ ہے، یہ ہمارا کلچر، یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ واقعی یہ گہرائی کی بات ہے۔ ہم لوگ جو ہے ساری باتوں کو سنت کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو لنگی پہنا سکھائیں، آپ تو اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز کریں۔ تو حلال و حرام کی تمیز یہ سنت الہدیٰ ہے۔ لیکن یہ کچھ حلال میں جو اختلاف ہوتا ہے قوموں کا، تہذیبوں کا، اس میں آپ نہیں آتے کہ آپ عربوں کا کلچر عام کریں، اس میں جو چاہے کرے، سب لوگ آزاد ہیں۔ اس لیے مسلمان جہاں بھی گئے ان کا لباس الگ ہے، افغانیوں کا لباس الگ ہے، ہندوستانیوں کا لباس الگ ہے، ترکوں کا لباس الگ ہے۔ لوگوں نے کسی ایک لباس کی پابندی نہیں کی، لیکن ساری قومیں اس پر متفق ہیں کہ حرام لباس نہ پہنے جائے، ریشم کے کپڑے نہ پہنے جائیں، مردوں کے لیے سونا حرام ہے، یہ سارے اس پر اتفاق ہے۔ لیکن لباس کی نوعیت کیا ہو، اس میں آپس میں اختلاف ہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ برطانیہ پہنچے، تو کیا صورت بنی اور کیسے وہاں پہنچنے کی ترتیب؟ ندوے سے فارغ ہونے کے بعد خدا کا شکر یہ ہے کہ ندوے کے ذمہ داروں نے مجھے وہاں مدرس کر دیا۔ حالانکہ عام طور سے لوگ درخواستیں وغیرہ لکھتے ہیں، لیکن مولانا نے جو ہے انتخاب کیا کہ آپ یہیں پر پڑھائیں۔ تو ندوے سے تعلق تھا۔ کتنے سال تدریس آپ نے ندوے میں؟ تو 6 سال تک تقریباً ندوے میں نے 6 سال پڑھا ہے، اور 6 سال پڑھا ہے ندوے میں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پر آکسفورڈ میں اسلامک سینٹر قائم ہوا مولانا کی سرپرستی میں۔ تو وہاں کے جو ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے مولانا کے پاس خط لکھا کہ آپ اپنا ایک نمائندہ ہمیں بھیج دیجئے جو آپ کی نمائندگی بھی کرے اور ہمارا کام بھی کرے، جس کو عربی وغیرہ آتی ہو۔ تو مولانا نے موراوے صاحب کے ذریعے سے، ہمارے استاد تھے، ان کے ذریعے سے مجھ سے یہ بات کی۔ تو ہمارے ذہنوں میں یورپ اور امریکہ کے بارے میں بہت ہی غلط باتیں تھیں۔ تو میں نے کہا مولا وہاں کا ماحول اتنا خراب اور یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں میرا جانا مناسب نہیں، میں تو ندوے میں خوش ہوں، یہ صحیح ہے۔ تو ان کو آپ لکھ دیں کہ کسی عرب کو، اگر ان کو عربی کا کوئی چاہیے تو آپ ان کو تو بہت سارے مل جائیں گے، تو کسی عرب کو بلا لیں۔ تو مولانا ان کو لکھ دیے کہ آپ جو ہے جو کام عربی میں کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے کسی عرب کو بلا لیں۔ تو ان لوگوں کو دوبارہ خط آیا کہ نہیں، ہم آپ کا آدمی چاہتے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ تو پھر مولانا راوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایسا ہے، تم 1 سال کے لیے چلے جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے میں 1 سال کے لیے گیا۔ تو پھر جب میٹنگ ہوئی، سالانہ میٹنگ مولانا راوی صاحب مولانا جاتے تھے، تو ان لوگوں نے مولانا راوی سے کہا کہ ان کو 1 سال کے لیے اور کہہ دیجیے۔ تو مولانا راوی صاحب نے کہا بھائی تم 1 سال اور رک جاؤ۔ تو اسی طرح سے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میرا بھی دل وہاں لگ گیا، تو اب وہیں کے رہنے والے ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد کچھ اجنبیت بھی محسوس ہوئی، نئی زبان، نیا ماحول تھا؟ ندوے میں پڑھنے کا یہ فائدہ، اس ندوے ہم جو لوگ تھے تو کبھی یونیورسٹیوں میں جا کر کے تقریریں وغیرہ کرتے تھے، طلبہ سے ملتے تھے، اور یہ تو اور علی گڑھ یونیورسٹی وغیرہ بھی جانا ہوا، لوگوں سے ملنا ہوا، تو یہ کبھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ بلکہ بسا اوقات سیمیناروں وغیرہ جو میں نے سوالات کیا یونیورسٹی میں،
تو لوگوں نے کہا بھی آپ تو ہمارا ہم سے بھی آگے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں جس طرح سوچنے کا انداز ہے تو وہ جو ہے یہ کوئی اجنبیت نہیں ہوئی. مجھے جو وہاں پر اجنبیت ہوئی وہ وہاں پر جو ظاہر ہے کہ وہاں کی جو تہذیب ہے کہ عورتوں کا جو لباس ہے، عورتوں کا جو کلچر ہے، خاص طور سے میں تو گاؤں سے نکلا اور ندوے چلا گیا. ندوے میں کوئی عورت نظر بھی نہیں آتی ہے. اور میں کسی شہر لکھنؤ میں بھی میں ٹہلتا ہوتا تھا نہیں، تو وہاں لکھنؤ میں بھی میں نہیں دیکھا کہ وہاں پر عورتوں کے کلچر ہے. دلی میں کبھی جانا ہوا جاتا تبلیغ جماعت میں، تبلیغ والے بھی سر جھکائے رہتے ہیں. تو صحیح بات ہے کہ تو وہ جو اچانک دیکھا نا کہ اختلاط باہر اور جو وہاں کا جو انداز ہے اس نے، تو میں نے پہلے جاتے ہی پہلا خط محتمی صاحب محبوب العاری کو اس کے بارے میں لکھا. تو یاد نہیں آ رکھا جا، لیکن جب میں دوبارہ آیا ملا کہ بھائی مجھے جو ہے حیرت ہوئی کہ تم ان چیزوں کے چکر میں پڑ گئے. تربیت کی تربیت ہے، تمہیں چاہیے کہ ان چیزوں میں مضبوط رہو، اور یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے. باہر انہوں نے سمجھا وغیرہ، لیکن علمی طور سے الحمدللہ کبھی مربوط نہیں ہوئی. ایک ہوا یہ کہ میں جب وہاں پر گیا تو جو میرا کام تھا وہ زیادہ تر عربی، فارسی اور ان زبانوں کا تھا. تو وہاں جتنے لوگ فارسی بولنے والے جانے والے تھے مستشرقین، الحمدللہ سب سے اچھی فارسی میری تھی. بلکہ میں ان کو بتاتا تھا کہ آپ جو غلط سمجھتے ہیں. ایک صاحب نے کتاب لکھی وہاں افسوس چھائی ہوئی، اس میں یہ لکھا تھا کہ ہندوستان میں نوروز 5 دن مناتے تھے. وہ کتاب میرے پاس آئی تفسیر کے لیے، آکسفورڈ چھپی ہوئی تھی. تو میں نے کہا ہندوستان تو نوروز منائے نہیں تو 5 دن منا تو بالکل غلط بات ہے کہ ہندوستان تو یوں ہی شیعہ ہوا نہیں تھے. یہ اگر تھوڑے بہت ہندوستان کے لوگ 5 دن نوروز کے منائیں گے، نوروز ایک دن ہوتا ہے. تو حوالہ اس میں دیا ہوتا. میں نے کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں. میں فارسی کتاب میں گیا. فارسی کتاب میں جو اصل تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج سے 5 دن پہلے جبکہ نوروز تھا یہ واقعہ پیش آیا. اس کو بنا دے کہ 5 دن نوروز مناتے تھے. تو میں نے ان پر تنقید کی. اسی طرح ایک مستشرق نے ابن عربی پر کتاب مضمون لکھا، وہاں کے پرچم شاہ ہو رہا تھا آکسفورڈ کے. مجھ کو دیا گیا اس کو دیکھنے کے لیے. تو عام طور سے میں حوالہ تلاش نہیں کرتا، میں دیکھ رہا تھا. میں دیکھا ابن عربی تو خیر غلط، بہت سی باتوں کی غلط ہے، اتنی غلط ہے مجھے توقع نہیں. چیک کرتا ہوں میں. جب میں نے چیک کیا تو کوئی ایک جملہ نہیں تھا جس کا اس نے صحیح ترجمہ کیا ہو. تو میں نے اس پر رپورٹ لکھی لمبی چوڑی، اور پھر آخر میں نے دیا کہ اس آدمی کو ابن عربی سے پہلے عربی پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس کا مضمون شائع نہیں ہوا. تو الحمدللہ وہاں پر کبھی یہ مربوط نہیں رہی زبان کی یا فکر کی، کیونکہ مولا واعظ صاحب نے جو فکر دی تھی وہ الحمدللہ اس نے ہمیشہ انگریزی زبان پر آپ وہاں جانے کے بعد تربیت سے پہلے انگریزی وغیرہ تھوڑا ہم لوگ پڑھتے ہی تھے وہاں جا کر کے، تھوڑا اس کی اور اصلاح وغیرہ کی. لیکن ظاہر اتنی اچھی نہیں کہ وہ باقاعدہ. تو پھر وہاں پر جب ہم لوگ لکھتے ہیں تو لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بہتر بنائیں اور اس کو ایڈٹ کریں. تو اس کے علاوہ کیا آپ کی وہاں دینی دعوتی سرگرمی؟ وہاں پر ایک تو میں زیادہ تر میرا وقت گزرتا ہے آج کل تصنیف میں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں پر 2 ادارے قائم ہیں. ایک میرے شاگرد لوگ ہیں وہی چلا رہے ہیں، میرے ہی کہنے سے بنائے. ایک ہے کیمبرج اسلامک کالج. کیمبرج میں اسلامک کالج ہے جس میں عربی زبان کا اور اسلامیہ کا کورس ہوتا ہے ان طلباء کے لیے جو یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے کیمبرج اور آکسفورڈ میں. تو وہ مکمل وقت پر بہت دنوں سے چل رہا ہے. اس کا کافی تفصیلات ہیں، اس میں دعوتی کورس وغیرہ بھی ہے. دوسرا السلام انسٹیٹیوٹ، وہ میری لڑکی نے بنایا. اس نے دیکھا کہ میں بہت سے لیکچر دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں خود بنا دیتی ہوں ایک ادارہ، آپ اسی میں دیا کر تاکہ ادھر جانے میں روتین پیش آئے. تو اس کو وہ اس لیے بنایا ہے کہ جو لوگ پروفیشنل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا یونیورسٹی کے طلباء پڑھ رہے ہیں تو وہ 5 دن نہیں پڑھ سکتے. وہ صرف ان کا ویکینڈ جو ہوتا ہے اتوار سنیچر خالی ہوتا ہے. تو ایک ایسا کورس بنایا گیا کہ جو اگر آدمی صرف اتوار کو پورا دن لگائے اور کبھی کوئی سنیچر تو عالم بن جائے. تو 7 سال کا کورس بنایا. یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے، ان کے لیے بنایا. تو الحمدللہ یہ بڑا کامیاب ہے. دنیا بھر میں یہ کورس ہم لوگ سیکھتے ہیں، آن لائن رہتے ہیں، کوئی لوگ کلاس میں آتے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگ فارغ بھی ہوئے. ہر سال جب وہ طلبا نکلتے ہیں تو مولانا راوی صاحب کا خطاب بھی ہوتا ہے اور ان کو اجازت بھی وہ دیتے ہیں. یہ بڑا ہر مقصد سال ہے. کتنے طلبا مطلب ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اتنے کورس ہیں نا، تو بڑھتے جو کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ تقریباً 6 7 8 اس طرح سے عالم اور عالمہ ہوتے ہیں. اچھا لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں ہم لوگ. اور بلکہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسلم اور غیر مسلم میں بھی فرق نہیں کرتے. جو بھی پڑھنے آئے تو کچھ لوگ اسلام سے مائل بھی جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ آکسفورڈ میں، لندن میں، امریکہ میں جتنی بھی دعوتیں مضامین ہوتے ہیں میں جاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں مختلف موضوعات پر، تربیتی موضوعات پر. تقریباً دنیا کے ہر موضوع پر اتنی تقریریں کرنے کو کافی زیادہ ہیں. تو الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوتی اور فکری مضامین پر بھی لیکچر ہوتے رہتے ہیں. آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، لیکن آپ سے محبوب تصنیف کون؟ کتابیں الحمدللہ میں نے کتابیں ابھی جوڑ لوگوں نے، میرے شاگردوں نے تقریباً 70 کتابیں ہیں جو زیادہ تر عربی میں ہیں، کچھ انگلش میں ہیں، کچھ اردو میں ہیں. اور کتابیں جو ہیں تو مشہور تو زیادہ یہ ہو گئی محدثات، اس کا عربی میں، اردو میں، انگلش میں
کا خلاصہ میں نے 15 سال پہلے کیا تھا. وہ کتاب بہت چلی, بڑے اس کے ایڈیشن شائع ہوئے, اس کے ترجمے بہت ہوئے, فرانسیسی میں ہے, بوزنین لینگویج, ابھی اردو میں ترجمہ اس کا رسم جنا ہونے والا, وہ اب بعد میں عربی میں پوری چھا گئی ہے. تو یہ کتاب ایک لحاظ سے عورتوں کی ہمت افزائی کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی. لیکن میری وہ 43 جلدوں میں میری وہ کتاب جی مکمل شائع ہو گئی ہے جدت سے. آپ کا شاید کوئی منگانے والا دیکھیے, ندوے کی لائبریری میں 2 نسخے اس کے ہیں, اور یہاں پر بھی دیوبند میں ہے, سہارنپور میں ہے کتاب آئی ہوئی. لیکن یہ کہ میری کتاب جو میں سمجھتا ہوں عملی طور پر زیادہ مفید ہے, وہ میں نے چونکہ وہاں پر زیادہ تر حنفی ہیں, تو میرا ذہن ہمیشہ یہ رہا کہ لوگ فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ ان کا اصل مصدر کیا ہے. تو انگریزی میں براہ راست انگریزی میں نے فقہ کی موضوع پر لکھا تھا حنفی مسلک کے مطابق, لیکن توسع کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ ہر مسئلہ جو مسئلے عصر حاضر میں ہیں اور ان کے دلائل قرآن و حدیث سے, تو تاکہ لوگ ان کو یاد کریں اور آسان زبان میں. مثلا یہ کہ عورتوں کے جو ہے ناپاکی پاکی کے جو مسائل ہیں ان کو میں نے اتنی اچھی طرح سے واضح کیا اپنی کتاب میں کہ کوئی بھی لڑکی جو 10ویں میں پڑھ رہی ہے وہ اس کو پڑھے گی تو بغیر استاد کے سمجھ جائے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے. اس طرح سے یہ کتاب الحمدللہ بڑی مقبول ہوئی, 3 جلدوں میں ہے. پہلی جلد طہارت, صلاۃ, جنازے کے بارے میں ہے. دوسری جلد زکوٰۃ, روزہ اور حج, اور تیسری جلد شادی بیاہ اور خاندانی تعلقات. یہ انگریزی میں. میری تو خواہش یہ ہوگی کہ آپ کا جو بہت سے انگریزی وغیرہ ہیں اس کتاب کو داخل کریں گے تو مدلل بھی ہے اور اس کی زبان اتنی اچھی ہے کہ عام طور سے طلباء ان کو پڑھ لیں گے. جو میں سوچتا ہوں کہ عملی لحاظ سے یہ کتاب جو ہے میری کتابوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے مفید ہے. تو حدیثات پر جو آپ نے کام کیا اس کا خیال کیوں کر رہا ہے, خاص کوئی بیک گراؤنڈ؟ اصل میں انگلینڈ میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ, یہ شاید 1994 یا 95 کی بات ہے یا اس کے بعد کی بات ہوگی, ایک مرتبہ وہاں کا ایک مشہور اخبار ہے دا ٹائمز, اس میں 2 مضامین آئے وہاں کے اخبار میں جس میں یہ تھا کہ اسلام میں عورتیں تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں. تو اسباب میں سے یہ تھا کہ اسلامی اس کا, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے سوچا کہ میں نے تو حدیث کے مطالعے دوران بہت سی خواتین کو دیکھا جو حدیث کی روایت کرتی ہیں, اگر میں ان کا تذکرہ جمع کر دوں تو ان لوگوں کے سوال کا جواب ہو جائے گا اور ہماری خواتین کی ایک ہمت افزائی ہوگی. تو کسی نے مجھے کوئی مشورہ نہیں دیا, میں نے یہ کام اپنے تئیں شروع کیا, کوئی جانتا ہوں تبھی نہیں تھا, تو تھوڑا شروع کیا میں نے. لیکن جب میں اندر جانے لگا تو مجھے پہلے تو میں تھا کہ یہ 1 جلد ہو جائے گی, 2 جلد ہو جائے گی, معلومات بڑھتی چلی گئی. پھر میں نے سفر کیا شام کا اور دنیا کو دوسرے علاقوں کا, کتب خانوں سے کتابیں منگوائی, مخطوطات منگوائے, اور کام ختم ہی ہو رہا تھا. یہاں تک کہ سن 2010 میں میرا قطر جانا ہوا. قطر یونیورسٹی میرا لیکچر تھا, تو شیخ یوسف قرضاوی سے ملاقات ہوئی, تو ان کو معلومات تھی, تو انہوں نے کہا تمہارا کام کہاں تک پہنچا. میں نے بتایا, اس کی کچھ تفصیلات ہی بتائیں, تو کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس تو یہ معلومات ہے ہی نہیں کہ عورتوں نے اتنے سارے کام کیے ہیں. پھر اپنی مسجد مجھ سے کہا تم تقریر کر کے بتاؤ کہ تمہارا کیا کام ہے. میں تقریر بھی کی. پھر مجھ سے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں اب یہ کام بند کر دو, ورنہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ چلتا ہی رہے گا. تو میرا قطر یونیورسٹی میں لیکچر تھا, تو لوگ سوال کر رہے تھے, تو میں نے کہا بھائی کہ یہ کام ابھی تو معلومات مجھے اور مل رہی ہیں, لیکن شیخ قرضاوی کا کہنا یہ کہ اب یہ کام ہی ختم کر دو. تو ایک صاحب حاضرین میں سے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ بھی مردوں کی سازش ہے عورتوں کے خلاف یہ کام ہو. تو بہرحال اس کو, لیکن میرے پاس ابھی اور معلومات اگر چاہوں میں تو 1-2 ہزار خواتین اور بڑھ سکتی ہیں. لیکن ظاہر کا وہ کام بند, اگر آئندہ کبھی اس کو دوبارہ شائع کرنا ہوا تو ناشر کہہ رہا کہ اس کو الگ سے ملحق بنا کر کے اور چیز شائع کر دیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں, تو اگر قصاص کے متعلق میں پوچھوں, آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشگوار لمحہ اور زندگی کا سب سے زیادہ غمگین لمحہ کون سا رہا؟ بڑا مشکل سوال ہے بھائی. خوشگوار لمحات جو ہے بہت زیادہ. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب ندوے میں بھی تعلیم میں تھا تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے رسالہ دانشمندی, اس کا میں نے فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا اور وہ الباس میں شائع ہوئے. اس زمانے میں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو تاریخ عظیمت ہے شاہ ولی اللہ دہلوی پر لکھ رہے تھے, 5ویں جلد پر لکھ رہے تھے. مجھے نہیں معلوم لکھ رہے تھے لیکن باہر وہی زمانہ تھا. تو ایک دن میں جمعے کے دن میں ایسے لیٹا ہوا تھا تو ایک طالب آیا کہ مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بلا رہے ہیں. ایک تو اولا تو میرا کوئی, میں ندوے میں جب تھا تو میرا یہ نہیں تھا میں کسی کو جاتا, یہاں تک کہ اساتذہ تھے ان سے بھی تعلق نہیں, سے کلاس میں تھا. تو ہاں مولانا مجھ کو جانتے ہو, یہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ کتب خانے میں, جب کتب خانہ جمعے کو بند ہوتا تو مجھے اور حیرت ہوئی, جمعے کے دن کتب خانہ. تو میرے باہر کرتا ہوتا پہن کر کے میں پہنچا
تو مولانا جو ہے کتب خانے میں بیٹھ کر کے اپنی کتاب لکھ رہا تھا. مجھ سے فرمایا کہ جو ہے میں نے اپنی سب سے اچھی کتاب، یہی انہوں نے کہا، ہر کتاب مولانا کی شاید سب سے اچھی مادہ خاصر ہو، لیکن اس وقت مجھ سے مولانا نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے سب سے اچھی کتاب میں تمہارا تذکرہ کیا ہے. پھر پڑھ کر کے سنایا کہ مولوی محمد اکرم ندوی نے رسالہ دانشمندی شعلہ رسالہ اس کا فارسی سے عربی ترجمہ کیا اور وہ البات میں شائع ہوا، شمارہ اس کا پورا حوالہ وغیرہ دیا اور دعا کی. تو ایک تعلیم کے لیے دنیا کا اتنا بڑا انسان جو ہے اپنی کتاب میں تذکرہ نام لے کر کرے جبکہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو ہمارے لیے تو یہ خوشی کا ایک اہم موقع واقعتاً یہ ہے. جو شاید غمگین کا غم کبھی موقع یہی سب سے بڑا ہوگا کہ جس دن مولانا کا انتقال ہوا ہے، میں آج مجھے یاد آ رہا ہے رمضان کا نہ، اور میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک یہ خبر معلوم ہوئی تو واقعی اس کا جو ہے بڑا اثر پڑا. اور میں نے عربی مضمون جو لکھا بڑا دردناک اس پر لکھا، درد کا اظہار کیا کہ عالم اسلام کو پر کیسی یہ مصیبت آئی ہے کہ کوئی ایک آسان چیز نہیں ہے. لگ رہا ہے کہ ہندوستان سے جو ایک طرح کا مسلمان کا سہارا تھا وہ چھن گیا. اس طرح لگتا یہ تھا کہ سب کی نگاہیں مولانا پر لگی رہتی تھیں، اب وہ جو سہارا تھا وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا ہے. تو شاید دنیا کے کن کن ملکوں میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو؟ یہ تو بڑی لمبی جا گئی. یورپ کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، فرانس وغیرہ ہے، اٹلی ہے، اسپین میں کئی بار جانا ہوا، مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب بار بار جانا ہوتا رہتا ہے، امارات ہے، قطر ہے، مراکش، الجزائر، دمشق شام میں ایک مہینہ گزارا ہے، ازبکستان جانا. آپ کو یورپ کے بھی مختلف ملکوں میں جانے کا ارادہ اتفاق ہوا، تو اسلام کا کیا مستقبل وہاں نظر آ رہا ہے؟ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میدان تو بہت صاف ہے اور کام کرنے کے مواقع ہندوستان میں بھی بہت مسلمان اتنی شکایت کرتے رہتے ہیں، اس شکایتوں کے باوجود مواقع بہت ہیں. اگر کوئی صحیح بات ہے کہ مسلمان بھی جو ہیں شکایت زیادہ کرتے ہیں، اس مواقع کے استعمال کم کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، ورنہ وہاں پر مغرب کا تو حال یہ ہے کہ کوئی اسلام قبول کر لے تو کسی کو گھر والوں کو کوئی پریشانی ہوتی نہیں. میں امریکہ میں تھا تو ہمارے ایک شاگرد ہیں، ان کی مسجد تو انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی آیا امریکن اور اپنی لڑکی کو لے آیا کہ یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے. تو کہہ رہے میں نے اس سے کہا کہ کیا تم خوش ہو باپ سے؟ کہا اس نے میں خوش نہ ہوتا تو بیٹی یہاں میں کیوں لے کے آتا. اور وہ باپ عیسائی تھا، عیسائی باپ اپنی بیٹی کو مسلمان ہونے کے لیے لا رہا ہے اور اس پر راضی ہے. تو یہ جو ہے وہاں پر عجیب غریب سہولت ہے کہ اسلام. ابھی میں گیا تھا امریکہ شکاگو میں، تو وہاں پر ایک بڑے پروفیسر انہوں نے مدعو کیا تھا. انہوں نے بتایا وہ اصلا امریکہ تھے سفید فام، اور وہ ایک عیسائی پادری بننے والے تھے، باہر مسلمان ہو گئے. تو کہہ رہے کہ جب میں مسلمان ہونے والا تھا میں نے اپنے پادری دوستوں سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اشکال نہیں، تم مسلمان ہو جاؤ. تو پادری جو ہیں ہمت افزائی کریں مسلمان ہونے کی. یہ وہ ممالک کہیں کہیں پر کوئی گڑبڑ بھی ہوتا ہوگا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وسعت قلبی بہت ہے اس قوم کے اندر. تو یہ مواقع ہیں جن سے استفادہ کرنا چاہیے. مواقع بہت لیکن مسلمان استفادہ نہیں کر رہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو آئندہ مزید آپ کے کیا ارادے علمی اعتبار سے کام کرنے؟ علمی کاموں میں تو سب سے اہم کام جو میں الحمدللہ سے کر رہا ہوں وہ صحیح مسلم کی شرح ہے. وہ ایک نئے انداز سے خاص طور سے کتاب کی خوبیوں کو واضح کرنا کہ یہ کتاب کس طرح مرتب ہوئی ہے، اس میں جو سندیں کتنی اہم ہے، امام مسلم کیا دینا چاہتے ہیں. وہ لمبی تفصیلات ہیں، ممکن نہیں ہے، تو وہ ایک کام کر رہا ہوں. اس کے بعد اور اس کے ساتھ میرے خدا کا شکر روزانہ تقریباً 5 کتابوں کا کام کرتا ہوں. صبح اس وقت یہ، دوپہر کو کچھ اور، تیسرے روزہ. تو وہ کئی کتابیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے بعد جو میرا ارادہ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کو میں نے پڑھا ہے بہت انگریزی میں بہت زیادہ. تو میں سوچتا ہوں انشاءاللہ کہ اور وہ ایسا ہے کہ جو عام لوگوں کی سمجھ نہ آتا ہے، اس طرح قرآن کی تشریح کر رہا. تو وہ تشریح میں سوچتا ہوں کہ 3 زبانوں میں لکھنے کے لیے، ایک عربی میں، ایک اردو میں اور انگریزی میں، 3 زبانوں میں قرآن کی مختصر تفسیر جس سے لوگ قرآن کے پیغام کو اچھے سمجھ سکیں. اس صحیح مسلم کے بعد اس پر آنے کا ارادہ انشاءاللہ. آپ مولانا مختصر وقت کے لیے فکر و خبر آفس میں سے آئے ہوئے ہیں، ایسے آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ وہی بات یہ ہے کہ بھڑکر شریف میں، اب اس کو شریفی کہا جائے کیونکہ اتنے کام آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کو شرافت کی حد تک پہنچے. شریف ہے، اس کا نام رکھ دیتے ہیں بھڑکر شریف. یہاں پر واقعی یہ ہے کہ آپ لوگ اتنے کام کر رہے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہے کہ کیسے آپ لوگ کے ذہن میں سب چیزیں آتی ہیں. فکر و خبر جو ہے ایک نیا کام، لیکن آپ کے جو منتظم ہیں مولانا عتیق صاحب، کیا مولانا عتیق صاحب ہاں شیخ منتظم ہے، لیکن مولانا عتیق صاحب بھی کام کرتے ہیں. ہاں تو ان کا رابطہ رہتا ہے کبھی کبھی، تو اس سے تھوڑا بہت خبر مل گئی تھی فکر و خبر کے بارے میں.
تو ابھی تو یہ واقعی بھائی یہ سب میدان وہ ہیں جن پر آنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی دوسری قوموں کو کے حوالے کر دیا ہم نے سارا میدان، تو چاہے میڈیا کا ذرائع ابلاغ کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، اس میدان ہم آئیں گے تو ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ یہ بھی ایک دین خدمت ہے کہ آدمی سچی باتوں کو عام کرے، کیونکہ میڈیا میں تو خبریں بنائی جاتی ہیں، تو یہ پھر آپ کا تجزیہ ہوتا ہے دینی لحاظ سے، تو انشاءاللہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، ان کو صحیح خبریں ملیں گی، ان کی صحیح فکری، تو آپ نے نام بھی رکھا فکر و خبر، تو اس میں فکری جو ہے ان کی رہنمائی ہوگی، اور بہت سے غیر مسلم دیکھیں گے تو ان کو بھی ہوگا اندازہ کہ مسلمان کس طرح خبر دیتے ہیں، مسلمان کس طرح سوچتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن بات ہے وہ مسلمان نہ ہوں تو کم سے کم یہ کہ ان کی ذہنی رہنمائی ہوگی اور اسلام کے سلسلے میں ان کا رویہ جو ہے نرم ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین جی تو چاہ رہا تھا کہ اور کئی اہم سوالات باقی تھے، لیکن مختصر وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اسی وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور جس طرح سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی آپ سمجھ رہے تھے کہ مولانا ایسے آدمی ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں، اور مستقبل کی نسلیں انشاءاللہ فخر سے کہیں گی کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور صحت میں اللہ تعالیٰ برکت دے، مزید ان سے اللہ تعالیٰ کام لے، اور ان کی خوشبو جس طرح اس وقت پورے عالم میں پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سے مزید کام لے۔ ناظرین اسی پر مجھے اجازت دیں، آئندہ انشاءاللہ ایک نئی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔